شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید. زمیں زادے چلو باتیں کریں شہر تمنا کی. یہاں تو شام سے پہلے ہی سورج ڈوب جاتا ہے. سورج ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ خلا کی وسعت میں یہی ستارے ایک دوسرے کے قریب آ کر بغل گیر ہو کر ایک ہو جاتے ہیں. یعنی اسٹیلر مرجر وین ٹو اسٹارس کولائڈ اینڈ مرج انٹو ون اسٹار. اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ میری پشت پہ بورڈ پہ اتنی خوبصورتی سے لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، وین اسٹارس مرج. اور اس دلچسپ فینومنے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر زین مبین، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے. زین فائنل ایئر پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں ایٹ نیکولس کوپرنیکس ایسٹرونامیکل سینٹر ان پولینڈ. آپ اسی موضوع پر پچھلے غالباً 4 سال سے تحقیق کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے اپنا حاصل مطالعہ اور اپنا نتیجہ فکر و تحقیق رکھیں گے. ہی ول انٹروڈیوس ویری انٹرسٹنگ ٹیکنیک آف ایسٹرونامیکل انٹرفیرومیٹری، جس کی مدد سے وہ اپنی یہ تحقیق کر رہے ہیں. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے، لیکن آپ اور ہم آج اس کے بارے میں جانیں گے. خلائی گتھیاں سلجھانے کے ساتھ ساتھ زین مبین کئی دوسرے موضوعات میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، مثلاً ہسٹری، تھیولوجی اینڈ فلاسفی. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے سیل فونز اپنے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. پریزنٹیشن ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ کی طرح موقع دیا جائے گا کہ گفتگو میں شریک ہوں، اپنے تبصرے، اپنے آئیڈیاز، اپنے سوال کے ساتھ. جب ہاؤس اوپن ہو کیو اینڈ اے کے لیے تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا، اور مائکروفون آنے کے بعد آپ لب کشائی کیجیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم زین مبین. السلام علیکم. میری آواز آپ کو آ رہی؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کے تعارف کے لیے نیرا صاحب. تو آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ میری تحقیق کا ہی ہوگا، اور کئی اصطلاحات آپ نے نیرا صاحب کے تعارف میں سنی، جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں ان کو بیان کیا جائے. تھوڑا سا ایک مختصر خیر بیک گراؤنڈ آپ سن چکے ہیں، لیکن میرا جو شعبہ تحقیق ہے وہ ایسٹرو فزکس میں ہے، بالخصوص اسٹیلر ایسٹرو فزکس، یعنی کہ ستاروں کے متعلق مختلف فینومینا جو ہمیں خلا میں نظر آتے ہیں ان کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. بالخصوص یہ اسٹیلر مرجرز کا جو ایریا ہے، اس میں میں پچھلے 4 سال سے مشغول ہوں، اور امید ہے کہ اپنے اس پروجیکٹ کے اختتام پر ہوں. اچھا، تو ہم شروع کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ستارے کیا ہوتے ہیں. آپ رات کو نکلتے ہیں، کئی چھوٹے آپ کو دیے نظر آتے ہیں آسمان پہ، جن کو کئی ہزاروں سال سے انسان ستاروں کا نام دے چکے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ستارے مرج ہو سکتے ہیں یا ضم ہو سکتے ہیں ایک دوسرے میں، جو کہ اکثر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزید اس کو ہم پرکھیں، اس کا مشاہدہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیا محرکات ہوتے ہیں اس مرجر کے، اور نتائج کیا ہوتے ہیں، اور بعد از مرجر کیا ہوتا ہے ایسے کسی مرجر ایونٹ میں. تو بالخصوص ایک مرجر ایونٹ بہت مشہور ہے، کیونکہ آج سے کچھ 20 سال پہلے، ایک تو وہ ہوا 20 سال پہلے تھا، اور اس کی بہت خوبصورت تصویریں ہبل نے لی تھیں، جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے. اس کی شاید آپ ٹاپ 10 بہترین امیجز دیکھیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوگی. اس آبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ اس کو V838 مونوسیراٹس کہتے ہیں. اسٹرانومی میں اکثر جو فلکیاتی اجسام ہیں ان کے جو نام ہیں اس میں اکثر ایک نمبر ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آسمان پہ وہ کہاں موجود ہے، اور ساتھ ہی نام ہوتا ہے اس کانسٹلیشن کا جس کانسٹلیشن میں وہ آبجیکٹ واقع ہے. تو یہاں پر جو کانسٹلیشن ہے وہ مونوسیراٹس ہے. مونوسیراٹس کا مطلب یونیکارن ہے، ایک سدرن جو آسمان ہے.
ان کانسٹلیشنز میں سے ایک کانسٹلیشن ہے. بہرحال ہبل نے یہ تصویریں نہیں تھیں، اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ یہ ایک ٹائم لیپس ہے، یعنی کہ کئی تصویریں لے کے ان کو اکٹھا کر کے ایک فلم بنائی گئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوران جب یہ بھڑکتا ہے یہ آبجیکٹ، تو آس پاس کی جو گرد و غبار ہے وہ پھیلتی ہے، اور بیچ میں جو آپ کو لال ستارہ نظر آ رہا ہے اس کی روشنی بڑھ رہی ہے، اس کی برائٹنس بڑھ رہی ہے، یا ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی لومینوسٹی بڑھ رہی ہے. تو لومینوسٹی ایک لفظ ہے جو بہت عام استعمال ہوتا ہے اسٹیلر ایسٹرو فزکس میں، یعنی کہ ایک ستارے کی کل روشنی فی سیکنڈ کتنی اس میں سے خارج ہوتی ہے، یا فزکس میں آپ نے پاور کی اصطلاح سنی ہوگی. اچھا، تو یہ جو آبجیکٹ ہے جس پہ میں 4-4.5 سال لگا چکا ہوں، یہ مرجر کیوں ہے، کیسے پتہ چلا، اس میں آتا ہوں. لیکن یہ آبجیکٹ آج سے کچھ 20 سال پہلے یہ آؤٹ برسٹ واقع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے، اور جب یہ ہوا تھا تو اس کے بعد کافی قیاس آرائی شروع ہوگی کہ دراصل یہ ہے کیا. مختلف نظریات تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ابھی بھی اگر آپ اسٹرانومی میں دیکھیں کوئی چیز آسمان میں بھڑک جاتی ہے، کوئی نئی گیلیکسی نظر آتی ہے، یا کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، تو ہمیشہ شروع میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے. اس کے بارے میں گمان کیے جاتے ہیں، مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ شاید اے ہے یا بی ہے یا سی ہے. تو جب ویئر 3.1 جب پھٹا تھا یا بھڑکا تھا، تو اس وقت بھی کئی اس طرح کے گمان تھے. مثال کے طور پر کچھ حضرات کا خیال تھا کہ یہ ایک نووا ایونٹ ہے. تو نووا بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 ستارے ہیں جن میں سے ایک وائٹ ڈوارف ہے. تو وائٹ ڈوارف، اگر آپ نے تھوڑی سی اسٹیلر ایسٹرو فزکس پڑھی ہے، تو سورج جیسے ستارے جب وہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو آخر میں وہ ایک وائٹ ڈوارف بن جاتے ہیں. وائٹ ڈوارف سے مراد ہوتا ہے کہ بچا کچا جو ستارے کا جو کور ہوتا ہے. تو نووا سینیریو میں یہ سمجھا جاتا تھا یا یہ پرپوز کیا گیا تھا کہ VH38 میں ہوا یہ ہے کہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس کے ساتھ کوئی اور زیادہ پھولا ہوا جائنٹ سٹار ہے. جائنٹ سٹارز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سورج سے کئی 100 یا 1000 گنا زیادہ پھولے ہوئے ستارے ہوتے ہیں. اچھا، تو وہ جو ریڈ جائنٹ ہے اس کا مادہ وائٹ ڈوارف اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور کھینچتے کھینچتے کیونکہ گیس اگر گرے گی وائٹ ڈوارف کی طرف، اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اس میں سے انرجی نکلے گی، اور اسی طرح کے کوئی دھماکہ ہوا ہے اس نووا کے نتیجے میں جو شاید VH38 کو ایکسپلین کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک سینیریو تھا. ایک اور سینیریو یہ ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ستارے ہوتے ہیں جو ریڈ سپر جائنٹس سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو AGB سٹارز کہتے ہیں. AGB یہاں سٹینڈ کرتا ہے ایسمپٹوٹک جائنٹ برانچ. ایک ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ستارے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کئی لیئرز ہوتی ہیں مختلف عناصر کے، جہاں پہ فیوژن ہو رہی ہوتی ہے. تو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا جیسے سورج میں اس وقت جو کور ہے، جو مرکز ہے، وہاں پہ فیوژن ہو رہی ہے، ہائیڈروجن تبدیل ہو رہی ہے ہیلیم میں. جیسے جیسے ستارے ایوالو کرتے ہیں یا ان کی عمر جب مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اندرون میں اس ستارے کے یہ طے بطے فیوژن شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں شیل فیوژن، یعنی کہ کور ہوگا. کور اگر فرض کریں ہیلیم کا ہے تو آس پاس ایک لیئر ہائیڈروجن کی ہوگی. اگر زیادہ ایوالو ستارہ ہے تو مثال کے طور پر کور میں کاربن ہوگا تو ایک ہیلیم کی لیئر ہوگی، ایک ہائیڈروجن کی ہوگی. تو ایک اور جو نظریہ پیش کیا گیا تھا VH38 کو سمجھنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی AGB ستارہ ہو اور اس کی کوئی لیئر دوبارہ سے اس میں فیوژن شروع ہو گئی ہے. اس کو بورن اگین ایونٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے. اور ایک اور جو نظریہ جو کافی دلچسپ ہے، اور شاید آپ نے ایسا کچھ سنا ہو، وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہاں VH38 میں ایک ریڈ جائنٹ یا ریڈ سپر جائنٹ، یعنی کہ ایک بہت پھولا ہوا درجہ حرارت کے لحاظ سے لال رنگ کا ستارہ ہے، اور اس نے پھولتے پھولتے ایکسپینڈ ہوتے ہوتے اپنے آس پاس کے جو سیارے ہیں ان کو وہ بتدریج کھاتا چلا گیا، کنزیوم کرتا گیا. تو اس سینیریو کو پلانٹ ایٹنگ ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یعنی کہ
جیسے جیسے اس تارے نے ان پلانٹس کو ہضم کیا اس کے نتیجے میں جو ویئرتھیٹمون کی کل روشنی بڑھتی چلی گئی. اور اس خصوصاً اس سینیریو کے حق میں اسٹرانومرز کہتے تھے کہ اگر آپ یہ لوور لیفٹ پینل دیکھیں تو وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ روشنی کیسے تبدیل ہوئی ہے وقت کے ساتھ نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیک کرتی ہے، پھر تھوڑی سی گرتی ہے، پھر دوبارہ پیکس آتی ہیں. تو جو لوگ اس نظریے کی حمایت میں تھے وہ کہتے تھے کہ دراصل یہ جو 3-4 پیکس ہیں نا، یہ ایک ایک پیک میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایک پلانٹ اس ستارے نے ویئرتھیٹمون نے کنزیوم کیا ہے، اور ہضم کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی بڑھتی ہے. تو یہ کچھ تین نظریات تھے جو کہ بہت شروع میں 2002 سے لے کے تین تک یہ بحث چلتی رہی، اور بہت سے پیپرز شائع ہوئے. ہر کسی کو لگتا تھا کہ ہمارا نظریہ درست ہے، دوسرے کا غلط ہے. ہر ایک کے پاس بہت میری رائے میں اچھے دلائل بھی تھے کہ یہ ہونے کو ہو سکتا ہے. بعد میں یہ ہوا، سال بعد ایک اور نظریہ پیش کیا گیا، اور یہ تھا اسٹیلر مرجر کا. یعنی کہ اگر ہم ویئرتھیٹمون کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی ساری خصوصیات جو کہ مشاہدے کی بنیاد پر ہمارے پاس موجود ہیں، کہ اس کی روشنی کیسے تبدیل ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت کیسے ویری کرتا ہے وقت کے ساتھ، اور اس کا سائز وہ کیسے. تھوڑا سا میں کانٹیکس دے دوں. یہاں پہ جو سائز ہے اوسطاً اس آبجیکٹ کا ویئرتھیٹمون کا ہمارے سورج سے تقریباً 1000 گنا زیادہ ہے ریڈیس میں نا. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ 1000 سولر ریڈائی ہے. بالکل وہ نہیں رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹ والا پلاٹ ہے کہ شروع میں تقریباً یہ تھا 100-ish 150-ish سولر ریڈائی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 تک جاتا ہے، پھر تھوڑا سا وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے اس کا سائز نا. تو بہرحال جو اسٹیلر مرجر ہائپوتھسز ہے یہ ہے کیا، میں اس میں آتا ہوں. لیکن اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس نے بہت کامیابی کے ساتھ ان تینوں خصوصیات کو ایکسپلین کیا. یعنی کہ اگر آپ اس ایونٹ کو، اس آؤٹ برسٹ کو اگر آپ اس تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹیلر مرجر تھا، 2 ستارے ضم ہوئے تھے، تو اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ کم و بیش ساری جو آبزروڈ کیریکٹرسٹکس ہیں، جو خصوصیات ہیں اس آبجیکٹ کی، آپ ان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کیا یہ اسٹیلر مرجر نا؟ وہ ٹھیک ہے ستارے ضم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ جو سینیریو تھا، میرے سپروائزر کے سپروائزر، وہ اور ان کے کولیگ تھے تو رومرٹ لینڈا اور نوم سوکر نے 2006 میں غالباً انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہوا یہ تھا کہ 2 ستارے ضم ہوئے تھے، ان میں سے ایک تقریباً اچھا، سورج کا جو میس ہے ہم اس کو اکثر بطور ایک یونٹ استعمال کرتے ہیں ایسٹرو فزکس میں، تو ایک سولر میس کہتے ہیں. یعنی کہ سورج ایک سولر میس کا ہے. یہاں پہ جو 2 ستارے ہیں ان میں سے 1.3 یعنی کہ تقریباً سورج کے میس کا 30%، اور دوسرا اس سے 8 گنا زیادہ میسو تھا. تو یہ 8 سولر میس اور 0.3 سولر میس کے جو آبجیکٹس ہیں، جو 0.3 سولر میس والا ہے ہم اس کو YSO کہتے ہیں، ینگ اسٹیلر آبجیکٹ. یعنی کہ کوئی چھوٹا ستارہ جو ممکن ہے کہ اس کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، تو وہ گھل ملا جا کے اس بڑے ستارے کے ساتھ جو کہ 8 سولر میس کا ہے. اچھا، اور وہ ہوتا اس طرح ہے کہ اکثر تو نہیں لیکن تقریباً آدھے ستارے جو ہم دیکھتے ہیں ہماری گیلیکسی میں وہ بائنریز میں پائے جاتے ہیں. تو بائنری سسٹم کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا. ایسٹرو فزکس میں 2 ستارے جو ایک مشترکہ سینٹر آف میس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس بائنری میں جو 8 سولر میس والا ستارہ ہے وہ زیادہ جلدی ایوالو کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے ستارے بہت جلدی اپنے ایندھن کو ختم کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں. زیادہ بھاری عنصر کو وہ فیوز کریں گے، زیادہ انرجی نکلے گی، اور ستاروں کی لیئرز پھولتی چلی جائیں گی. یہ چیز تو کم و بیش سب ستاروں میں ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ 4.5 بلین ایئرز میں سورج ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا، ہے نا؟ یہ آپ نے کہنے کی سنا ہوگا. اچھا، تو ستارہ جتنا زیادہ بھاری ہوگا اتنا ہی جلدی وہ پھیلے گا.
ایوالو کرے گا. یہاں پر یہ ہوا کہ جو آپ کا زیادہ بھاری ستارہ ہے اس نے بھی یہی کیا, وہ ایوالو کیا, پھیلا, اور پھیلنے کے نتیجے میں اگر آپ یہ رائٹ پہ جو ڈائیگرام ہے اس کو غور سے دیکھیں, ایک واقعی آیا, ایک ایسا وقت آیا جب اس ستارے نے, اس بھاری ستارے نے اس چھوٹے ستارے کو اپنے ہی مادے میں, اپنے ہی لیئرز میں اس کو گھیر لیا. اس کو کہتے ہیں, اس فیز کو خصوصاً کامن انویلوپ کہتے ہیں, یعنی کہ ایک مشترکہ لحاف ہے جس کے اندر یہ دونوں ستارے پائے جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جس طرح عام فزکس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو سکھائی جاتی ہے, اکثر شروع میں آپ کو پروفیسرز اور ٹیچرز کہیں گے کہ آپ ایئر ریزسٹنس کو اگنور کریں, لیکن ایئر ریزسٹنس کو حقیقتاً اگنور تو نہیں کرنا چاہیے نا, کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہے, ڈریگ ہوتا ہے, اس کا فرکشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ جو چھوٹا ستارہ ہے 0.3 سولر میس والا, وہ ایک طرح سے اب ایک فلوئڈ میں گھوم رہا ہے جس کی اپنی وسکاسٹی ہے. اس کے نتیجے میں جو انرجی ہے آربٹ کی وہ کم ہوتی جائے گی, کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیز جب جس طرح یہاں زمین میں ہوتا ہے, آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں ہوا میں, تو ہوا کا ایک اس پر افیکٹ ہوگا, وہ اس کی جو ویلاسٹی ہے آہستہ آہستہ کم ہوگی نا, ہیٹ لاس ہوگی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ انرجی جو آربٹ کی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے وہ چھوٹا ستارہ اور جیسے جیسے وہ دونوں ستارے اس انویلوپ میں گھوم رہے ہیں, اور وہ یہ چلتا رہتا ہے, وہ آربٹ مزید کم ہوتا جاتا ہے جب تک فائنلی وہ دونوں مل جاتے ہیں, اور اس کو ہم ایک مرجر کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں ابھی آؤں گا اس پہ, لیکن ویئر-3 مون کے ساتھ ایک اور ستارہ بھی ہے, میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. یعنی کہ ٹیکنیکلی یہ سسٹم, اگر ہم مان جائیں کہ یہ مرجر ہوا تھا, یہ ایک ٹرپل سسٹم تھا. ٹرپل سسٹمز بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن ہونے کو ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ کچھ ویئر-3 مون جو ہے وہ سب سے جانا پہچانا مرجر آبجیکٹ ہے, لیکن کچھ 1 درجن اور بھی ہیں, چند آدھ ہماری گیلیکسی سے باہر بھی ہیں اور گیلیکسیز میں, لیکن کم و بیش ان کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں وہ ایک ہی ہے. یعنی کہ روشنی اس کی ایک دم سے بڑھتی ہے, ایک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کئی پیکس ہوں, 1 ہوں, 2 ہوں, 3 ہوں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائٹ بلو کرو ہے وہ ویئر-3 مون کا ہے, لیکن باقی جو مرجرز ہیں وہ کافی فرق ہیں ایک دوسرے سے. کافی فرق تو نہیں ہے, پیٹرن سب کا ایک ہے, لیکن کچھ فرق آپ کو نظر آتے ہیں. کہیں پہ پیک تھوڑی چوڑی ہے, کہیں پہ پتلی ہے, کہیں پہ جو ٹیل ہے, یعنی کہ جب وہ آؤٹ برسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد کا جو بیہیویئر ہے وہ فرق ہے. کہیں پہ زیادہ جلدی سے ٹیمپریچر اور لومینوسٹی گرتا ہے, کہیں پہ کم. تو بہرحال جو مرجر سینیریو ہے, یعنی کہ یہ پھیلنا, ایوالو ستارے کا دوسرے کو گھیر لینا اور ان کے آربٹ کا چھوٹا ہونا, اس کا جو ثبوت ہے وہ ملا تھا ایک اور مرجر آبجیکٹ سے جس کا نام V1309 کو ہے, یا اسکارپی ہے, کیونکہ یہ اسکارپین جو کانسٹلیشن ہے اس میں یہ آبجیکٹ پایا جاتا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آربٹ ہے اس کا پیریڈ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک مرجر آبجیکٹ ہے. اس ڈائیگرام پہ یہ جو میرون والا کرو ہے نا, آخری والا, یہ V1309 اسکو کا ہے, اور یہ بھی ایک مرجر آبجیکٹ ہے. یا لومینس ریڈ نووا جو ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پہ کہ جو آربٹ ہے وہ آبزرو کیا گیا تھا کہ واقعی کم ہو رہا ہے. اچھا, وہ کیسے کیا گیا تھا وہ اس کی میں ڈیٹیلز نہیں جاؤں گا, لیکن اگر 2 ستارے گھوم رہے ہیں آپ ان کی روشنی سے پتہ لگا سکتے ہیں, روشنی میں جو تبدیلی آتی ہے ان ستاروں کے کہ آربٹ کتنا ہے. اس کو ٹرانزٹ میتھڈ کہتے ہیں. بہرحال تو یہ جو دریافت تھی اس نے ایک طرح سے اس مرجر ہائپوتھیسس کو پختہ کیا کہ یقیناً یہ ہو رہا ہے خلا میں کہیں پہ کہ 2 ستارے وہ گھل مل رہے ہیں. وہ ایوالو سٹار کے پھیلنے کی وجہ سے ان کے آربٹس میں تبدیلی آتی ہے, اور پھر آخرکار ایک منزل ایک نوبت آتی ہے کہ یہ دونوں مل جاتے ہیں, اور ملنے کے نتیجے میں یہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, یہ جو پیکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک تھوڑا سا کانٹیکس کے لیے, جو
جس آبجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس پر میں نے تحقیق کی ہے V38 مون کی جو انرجی جو نکلی تھی اس آؤٹ برسٹ سے اس مرجر ایونٹ سے وہ ہمارے سورج کی جو روشنی ہے جو لومیناسٹی ہے اس سے 10 لاکھ گنا زیادہ تھی. تو اس کو مطلب آئی تھنک پیچھے میں نے کہیں سوری شاید لکھا تھا 10⁶. سوری 10⁶ سولر لومیناسٹیز. ٹھیک ہے. کانٹیکس کے لیے ہماری گیلیکسی کی کل جو روشنی ہے جو کل لومیناسٹی ہے وہ 1 ارب سولر لومیناسٹیز ہے. سپر نوواز اکثر 10⁹ ہی ہوتے ہیں 1 ارب سولر لومیناسٹی. تو اس لیے جب ایک گیلیکسی میں سپر نووا ہوتا ہے تو آپ کو وہ سپر نووا خاصا وہ نمایاں ہوتا ہے. یہ جو ہیں یہ جو ریڈ نوواز ہیں جو مرجر ایونٹس کے نتیجے ہیں یہ اتنے برائٹ نہیں ہوتے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ یعنی کہ درمیانی لومیناسٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے. جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ابھی جو ہمارے پاس سینیریو ہے تو وہ لیفٹ پہ یہ ہمارا ہم کہتے ہیں اس کو مرجر ریمننٹ یعنی کہ بعد از مرجر جو چیز بچی ہے اور اس سے کچھ فاصلے پہ ایک بی ٹائپ سٹار ہے. یعنی بی ٹائپ سٹارز زیادہ گرم ستارے ہوتے ہیں. 30,000 کیلون ان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے سرفیس کا. تو اس سے کچھ فاصلے پہ یہ بی ٹائپ ستارہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ جو مرجر ہوا ہے V38 مون کے کیس میں وہ ایک ٹرپل سسٹم میں ہوا ہے جو کہ خاصا دلچسپ ہے کیونکہ اس پہ کافی بحث ہے کہ جو تیسرا ستارہ ہے کیا وہ کچھ کر رہا ہے ان دونوں اندرون والے بائنری کے ساتھ جس کے نتیجے میں یہ مرجر ہوتا ہے. ابھی تک کوئی سوال ہیں یا سوال آخر میں کریں؟ جی جی پوچھیے. ہوں ہوں اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ستارے کا ہاں میں سمجھ گیا. اوکے ٹھیک ہے. آلرائٹ. اچھا تو میں بنیادی طور پر کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مرجر ریمننٹ ہے یعنی کہ مرجر کے بعد جو چیز بچی ہے یہ جو ایک لال ریڈش ستارہ ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. خصوصاً اس کو امیج کرنے کی کوشش. اور اب جو ابھی موجودہ کام کر رہا ہوں اس کا تعلق اس کو ماڈل کرنے سے ہے. یہ کیا ہے میں اس پہ آتا ہوں. یہ کرنے کے لیے میں جو ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوں اس کو انٹرفرامیٹری کہتے ہیں. کسی نے سنا ہے انٹرفرامیٹری؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. بہت ہی آسان اگر میں الفاظ میں سمجھاؤں تو انٹرفرامیٹری وہ عمل ہے جس میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ ٹیلیسکوپس لیتے ہیں اور ایک طرح کی ایک زیادہ بڑی ٹیلیسکوپ بنا دیتے ہیں. یہ تھوڑا وہ کارٹونش طریقہ ہے سمجھانے کا. بنیادی نام سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ انٹرفرامیٹری سے مراد ہے کہ جو انٹرفیئرنس کو میجر کرنا. تو فزکس میں ایک مشہور ایکسپیریمنٹ ہے کوانٹم میکینکس میں. ہاں جی مائیکلسن اسی ہاں یہ وہی پرنسپل ہے جو ینگس ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے یا سلٹس ہوتی ہیں. آپ اگر آپ ایک ہی رنگ کی روشنی اس میں سے گزاریں گے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرنجز نظر آتے ہیں کیونکہ جو روشنی جو ویوز ہیں وہ آپس میں ہم کہتے ہیں انٹرفیئر کر رہی ہیں یا ایک جمع ہو رہی ہیں. تو کہیں پہ پیکس بن جاتے ہیں کہیں پہ وہ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اسٹرانومی میں یہی انٹرفیئرنس کا جو کانسیپٹ ہے میں کر رہا ہوں. لیکن آج کل یہ ہے کہ کیونکہ ایسٹرونامیکل انٹرفرامیٹری ذرا ترقی پا چکی ہے تو اب ٹیلیسکوپس بڑی ہو چکی ہیں. ٹیلیسکوپس جتنے فاصلے پہ آپ ان کو رکھ سکتے ہیں وہ بھی فاصلے بھی بڑھ چکے ہیں. تو بہت یہ تھوڑا سا فرق ہے عام تصویر کشی سے جو اسٹرانومی میں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی
آ رہی ہے اس آبجیکٹ سے، اس کو آپ کہیں پہ جمع کر رہے ہیں اور براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ روشنی جمع تو کر رہے ہیں براہ راست، لیکن اس کو آپ انٹرفیئر کرا رہے ہیں. تو انٹرفیئرنس کے ساتھ ڈیل کرنا عام امیجنگ کی نسبت تھوڑا سا ایک تو فرق ہے، اور اس کی اپنی مشکلات ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو بہرحال یہ دو فیسلٹیز ہیں جن کا میں نے استعمال کیا ہے. یہ لیفٹ پہ وی ایل ٹی آئی ہے، وی ایل ٹی آئی اسٹینڈ کرتا ہے ویری لارج ٹیلیسکوپ انٹرفرامیٹر، اور رائٹ پہ چارہ ہے. چارہ اسٹینڈ فار سینٹر فار ہائی اینگولر ریزولوشن اسٹرانومی. یہ لیفٹ جو فیسلٹی ہے وی ایل ٹی آئی واقع ہے چلے میں، جبکہ چارہ ہے موجود کیلیفورنیا میں، امریکہ میں. اور چارہ جس فیسلٹی میں موجود ہے، یعنی کہ چارہ کی جو ٹیلیسکوپس ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک زمانے میں ہبل کام کرتا تھا، ماؤنٹ ولسن آبزرویٹوری. تو اس وقت ایک ٹیلیسکوپ ہوتی تھی جو 100 انچ ہوکر ٹیلیسکوپ تھی، جس کو ہبل نے استعمال کیا تھا گیلیکسیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے. زیادہ تر میں نے جو کام کیا وہ وی ایل ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن کچھ میری خوش قسمتی تھی کہ چارہ سے بھی ڈیٹا مجھے مل گیا تھا کچھ آبزرونگ ٹائم. تو ان پہ کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو مڈ سے فار انفرا ریڈ ہے، یعنی کہ 1 مائکرو میٹر سے زیادہ کی جو ویو لینتھس ہیں، ان پر میں نے وی ایٹ 3 مان کو امیج کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ پہلے تو یہ ڈیٹا لیا اور پھر اس سے جو انٹرفیئرنس ہے اس سے ایک طرح سے پیچھے کی طرف کام کیا کہ اچھا وہ کون سی تصویر ہے جو مجھے یہ پیٹرن دے سکتا ہے. یہ ایک کامک ہے جو انٹرفرامیٹر کو سمجھا رہا ہے. تو مطلب آپ کے پاس 2 ٹیلیسکوپس ہیں یہاں پہ 2 کتے دکھائے ہوئے ہیں، ان کو آپ جوڑو تو ایک زیادہ بڑا کتا بن جاتا ہے. بہرحال تو جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 2 سال پہلے جو اچھا نہیں 2017 میں جو بلیک ہول امیج آئی تھی، تو وہ بھی اسی پرنسپل کی بنیاد پہ انٹرفرامیٹری، لیکن وہ تھی ریڈیو انٹرفرامیٹری. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ انفرا ریڈ انٹرفرامیٹری ہے، لیکن اصول وہی ہے کہ کئی ٹیلیسکوپس ہیں پھیلی ہوئی ہیں. ریڈیو انٹرفرامیٹرز کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر ٹیلیسکوپس کو بہت دور ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں. تو جس طرح ایریا سے اسٹار کے بلیک ہول کی تصویر لی تھی، وہاں پر جو فاصلہ ہے، جو سب سے زیادہ فاصلہ ہے ٹیلیسکوپس کے درمیان، وہ تقریباً زمین کا جو ریڈیس ہے اس جتنے ہے. اور پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی ٹیلیسکوپ ہے جو کم و بیش زمین کے سائز جتنی ہے. اچھا یہاں پہ جو میں نے استعمال کیا وی ایل ٹی آئی اور چارہ، یہاں پر میکسیمم جو فاصلے ہیں یہ 150 سے 300 میٹر کے ہیں، جو کہ بہت ای ایچ ٹی اور ریڈیو انٹرفرامیٹرز کے مقابلے میں خاصا کم ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک 150 میٹر کی ٹیلیسکوپ ہو یا 300 میٹر کی ٹیلیسکوپ ہو. سب سے بڑی جو ٹیلیسکوپ اس وقت جو بن رہی ہے اس کا نام ہے ای ایل ٹی، ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ. اور اس کا جو جو اس کا سائز ہے ایپرچر مطلب ڈایا میٹر خاصے 40-45 میٹر ہے. تو انٹرفرامیٹری کا ایون انفراریڈ انٹرفرامیٹری کا خاصا فائدہ ہے، کیونکہ بالکل یہ ممکن ہے کہ آپ ایسے اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ٹیلیسکوپس چونکہ یہ دور ہیں ایک دوسرے سے اور افیکٹولی یہ ایک ہی بڑی ٹیلیسکوپ کی طرح کام کر رہی ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی ڈیٹیلز جو خالی ایک ٹیلیسکوپ آپ کو مہیا کرتی ہے، اس انٹرفرامیٹری کی وجہ سے، اس نئی کنفیگریشن کی وجہ سے بہت سی نئی ڈیٹیلز آیا ہوتی ہیں ہم پہ. تو اسی پہ میں بات کروں گا. یہ ایک اور ڈائیگرام ہے جو وہی تصور بیان کر رہا ہے، یعنی کہ ٹیلیسکوپ ہے، درمیان 2 ٹیلیسکوپس ہیں، ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ روشنی ان کی کمبائن ہوتی ہے، اور جو انٹرفیئرنس پیٹرن ہے پھر اسی کو استعمال کیا جاتا ہے اخذ کرنے کے لیے کہ ہم آیا دیکھ کیا رہے ہیں. اور جو کام میں نے 2 سال پہلے کیا تھا وہ یہی تھا کہ کیوں نہ میں لوں یہ انٹرفیئرنس پیٹرن اور دیکھوں کہ یہ کیا تصویر کیا بنتی ہے اس آبجیکٹ کی. اچھا کوئی سوالات اس پہ؟ آئی نو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن جی پوچھے.
انٹرفیرنس جیسے کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس، اس سے امیجنگ جو ہے نا وہ کس طرح، تھوڑا سا ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دیجیے گا کہ جو آپ یعنی ڈیٹا آپ کے پاس ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ فارم کر رہا ہوتا ہے. جی جی، بہت اچھا سوال ہے. تو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیکنیکلی ویو جو جب آپ کمبائن کرتے ہیں اس ایک میکسما اور منما کو تو وہ کینسل ہو کے زیرو ہو جاتے ہیں. تو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا ایک طرح سے ایک نقصان ہے کہ آپ کچھ ڈیٹیلز کھو رہے ہو. لیکن کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا ایک فائدہ ہے کہ کچھ فیچرز کچھ مطلب کیونکہ پیک اور پیک مل رہی ہے تو بہت سے اور فیچرز ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں. جو بہت بیسک اگر میں سمجھاؤں تو جو فلسفہ ہے اس امیجنگ کا، یعنی کہ آپ اخذ کیسے کرتے ہیں انٹرفیرنس پیٹرن سے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں فرض کرتا ہوں کہ جس آبجیکٹ کو میں دیکھ رہا ہوں جس کا پیٹرن میرے پاس موجود ہے، اگر اس کی برائٹنس آسمان پہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ کسی رنگ کی طرح ہے، یا کوئی اسفیئر ہے، یا کوئی اور قسم کی اس کی انٹینسٹی ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرا انٹرفرامیٹر مجھے کیا پیٹرن دے گا اس زیومڈ اس تھیوریٹیکل انٹینسٹی کے لیے، یا مطلب جس طریقے سے وہ آبجیکٹ اس کی جو بھی صورت ہے. تو اس کو اس کی مطلب بنیادی طور پر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ماڈل کر رہے ہیں اس فرنج پیٹرن کو، اور وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر فرض کریں جو رنگ والا ماڈل ہے وہ بہتر ہے اس شیل ماڈل کے، تو زیادہ امکان ہے کہ یہ ایک رنگ جیسا ہی فیچر ہوگا. اس کو جیومیٹریکل ماڈلنگ کہتے ہیں. اور امیجنگ بھی پھر یہی اس میں بھی یہی فلسفہ ہے، ایکسیپٹ امیجنگ میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا ہے اور جو ہمارا ماڈل ہے وہ بہتر میچ کرے. یہ میں بہت آسان اس میں بتا رہا ہوں، بیچ میں بہت کچھ جاتا ہے اس کے، لیکن اس کو کہتے ہیں ایک انورس پرابلم ہے، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کے پاس آنسر ہے جو فرنج پیٹرن ہے، جو انٹرفیرنس ہے، اور اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کون سی صورت شیپ زوم کروں جو مجھے وہ پیٹرن دے گا. تو یہی طریقہ ہوتا ہے انٹرفرامیٹری کے ساتھ کام کرنے کا. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب یہ کریں تو آپ کے پاس آبزرویشنز اچھی موجود ہونی چاہیے. اگر کم ہوں گی تو پھر یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر بہت مشکل ہے کہ آپ نیرو ڈاؤن کر سکیں کہ کون سی یہ مطلب آیا کہ وہ رنگ ہے یا ڈسک ہے یا کیا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آبزرویشنز لے سکیں، یا زیادہ سے زیادہ ٹیلیسکوپس ہوں آپ کی کنفیگریشن میں. تو جیسے مثال کے طور پر ایک اور انٹرفرامیٹر ہے آلما کے نام سے، آلما بھی ریڈیو میں ہے، ان کی اس کنفیگریشن میں 40 اینٹیناز ہیں یا ریڈیو ٹیلیسکوپس ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ جس ویو لینتھ میں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ممکن نہیں ہوتا کہ آپ 6 یا 7 سے زیادہ ٹیلیسکوپس ایک ارے میں ڈال سکیں. ڈپینڈ کرتا ہے. تو مطلب جس طرح آلما ہے تو آلما کام کرتا ہے سب ملی میٹر سے سینٹی میٹر تک، یعنی کہ 1.5 ملی میٹر سے لے کے آپ 10-20 سینٹی میٹر تک جا سکتے ہیں ویو لینتھ میں. کچھ اور انٹرفرامیٹرز ہیں مثال کے طور پر جس طرح جو وی ایل بی اے ہے امریکہ میں، وہ لوگ جاتے ہیں 7-8 ملی میٹر سے کچھ میٹرز تک بھی جا سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا سینسٹیوٹی، آپ کا جو ٹیلیسکوپ ہے یا اینٹینا ہے. جس طرح گاڑی کا اینٹینا جو ہوتا ہے آپ اس کی جب لمبائی چینج کرتے ہیں تو وہ کون سی فریکوینسیز کو وہ کیچ کرتا ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر جس میں دیکھ رہا ہوں یہ انفرا ریڈ یا مڈ انفرا ریڈ ہے، یعنی کہ دو مائکرو میٹر سے لے کے 4 یا 5 مائکرو میٹر تک. ہاں بالکل، اگر کوئی چیز لیکن ایک فائدہ ہے یہاں پہ،
ریڈیو میں یا انفرا ریڈ میں اور جو وجہ تھی میرے اس پروجیکٹ کی وہ یہ ہے کہ ویئر 3 چونکہ اس وقت گھیرا ہوا ہے ڈسٹ میں. ڈسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عام روشنی آپٹیکل لائٹ کو جذب کرتی ہے لیکن ریڈیو ویوز اور انفرا ریڈ اس میں سے گزر جاتی ہیں. تو انٹرفرامیٹری استعمال کرنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ چونکہ یہ ایک ڈسٹی آبجیکٹ ہے, اس کے آس پاس گرد و غبار ہے, عام روشنی آپٹیکل لائٹ اس میں سے نہیں نکلے گی, البتہ انفرا ریڈ یا ریڈیو نکل سکتی ہے. تو اس لیے بھی میں اور میرے سپروائزر ہم نے سوچا کہ یہ پروجیکٹ مطلب فائدہ ہوگا اگر ہم انٹرفرامیٹری کو استعمال کریں ویئر 3 کے کانٹیکس میں. اور عموماً جن انٹرفرامیٹرس کا میں نے ذکر کیا آلما ویل بھی ہے, یہ استعمال ہی اسی کانٹیکس میں ہوتے ہیں کہ آپ جس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, جس آبجیکٹ کو, وہ ایسے ماحول میں پایا جاتا ہے جہاں پہ گرد ہے, ڈسٹ ہے, مثال کے طور پہ جہاں پہ نئے ستارے بنتے ہیں یا گیلیکسیز کے اسپائرل آرمز یا نیبولاز ہو گئے, پلانٹری نیبولاز ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اچھا, تو اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھ امیجز ہیں جو میں نے بنائی تھیں. لیفٹ پہ چارہ کے ذریعے, رائٹ پہ ایک اور انسٹرومنٹ ہے VLTI پہ ہی, گریوٹی کے نام سے. تو بظاہر جو میری امیجنگ کے نتائج تھے ان سے لگتا یہ ہے کہ ویئر 3 میں اگر آپ دیکھیں, تھوڑا سا پاس آ جاتا ہوں, تو کچھ پھیلا ہوا سا لگتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے ویو لینس میں. تو جو لیفٹ ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایچ بینڈ کہتے ہیں, یعنی کہ 1.5 مائکرو میٹر. اور جبکہ رائٹ پہ جو ہے, رائٹ پہ ہے آپ کے پاس جو اس کو کے بینڈ کہتے ہیں. اگر آپ اسٹرانومی سے واقف ہیں تو اس میں مختلف جو لیٹرز ہیں وہ مختلف ویو لینتھس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپٹیکل جو بینڈز ہوتے ہیں وہ VB R ہیں, اور پھر R سے آگے IJH کے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو چیز مشترکہ ہے دونوں ان امیجز میں, یعنی کہ دونوں انٹرفرامیٹرز اپنے آپ میں جو جس فیچر کو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو کھینچا ہوا ہے. میں اس کو ڈائگنلی کہوں گا, لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نارتھ ایسٹ سے نارتھ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے. نے سوچا ہوگا میں نے نارتھ ویسٹ کیوں نہیں کہا, وہ اس لیے کیونکہ آسمان پہ ایسٹ اور ویسٹ کو اسٹرانومرز الٹا کر دیتے ہیں. وہ بہرحال ایک کنونشن ہے. تو بنیادی طور پر لگتا ہے ایسے کہ ویئر 3 میں یہ کچھ ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ دونوں طرف جو پایا, مطلب دونوں طرف سے مراد ہے کہ سیمیٹرک ہے اور بائی پولر ہے. بائی پولر سے مراد ہے کہ جیسے یہ اوپر شمال کی طرف ایک فیچر ہے تو نیچے جنوب کی طرف بھی ہے. تو یہ جو بائی پولیرٹی ہے یہ ویئر 3 میں بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم نے دریافت کی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیگر اور جو مرجرز ہیں, میں تو ان پہ کام نہیں کرتا, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی کچھ اسی طرح کے نتائج ملے ہیں, امیجنگ سے نہیں کچھ اور طریقوں سے, کہ وہ بھی بائی پولر ہیں. ان میں بھی یہ مٹیریل ہے جو دو سمتوں میں نکل رہا ہے, دور بھاگ رہا ہے بیچ کے جو مرجر آبجیکٹ ہے اس سے. اچھا, کوئی سوالات ہیں؟ سب سو چکے ہیں؟ اچھا چلیں, تو میں اس کو پھر ختم کرتا ہوں. اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ امیج میرے پاس آ گئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک فیچر ہے جو بائی پولر ہے, یعنی کہ اس کے دو حصے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں, یا کر ہی چکا ہوں, اس کو لکھ رہا ہوں میں آج کل, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم کوشش کریں مزید جاننے کا کہ یہ جو بائی پولر فیچر ہے کہ کیا یہ کس طرح ہے, کیا یہ بالکل کونیکل ہے, کیا اس میں کچھ یہ گولے ہیں, یا یہ کوئی مکس قسم کی اس کی مورفولوجی ہے, مورفولوجی سے مراد صورت ہے. یہ جو کام ہے یہ تھیوریٹیکل ان دا سینس کہ میں کچھ ماڈلز بنا رہا ہوں
تو ایک اسٹرانومرس کا ایک جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہ ہے ماڈلنگ کا ہے، یعنی کہ آپ ایک تھیوریٹیکل ماڈل بنائیں اور پھر آپ اس کو کمپیئر کریں آبزرویشنس کے ساتھ. تو یہاں پہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک ریڈیٹیو ٹرانسفر کوڈ ہے، یعنی کہ اچھا ریڈیٹیو ٹرانسفر سے مراد ہے کہ روشنی مٹیریل میں سے کس طرح گزرتی ہے. تو اس کوڈ کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا یار میں کیا کرتا ہوں کہ میں کچھ اسٹرکچرز بناتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک گولا ہے ڈسٹ کا اور ایک کوئی کھینچا ہوا کون ہے، اور پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں کر چکا ہوں کہ اس ماڈل کی بنیاد پہ امیجز بناؤں جو کہ یہ جو دو انٹرفرامیٹرز ہیں، اگر میں نے ان کو استعمال کیا ہوتا اور کسی اپنے ماڈل کے لیے تو مجھے کیا نظر آتا، اور پھر ان کو کمپیئر کرنا یہ نیچے کے پینلز میں ان کا موازنہ کرنا آبزرویشنس کے ساتھ. یہ کیا کوانٹیٹیز ہیں اس میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن بیسک جو فلسفہ ہے ماڈلنگ کا وہ یہ ہے کہ ایسا ماڈل ڈھونڈا جائے جو آپ کے مشاہدات کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا سکتا ہے. ہاں جی، سوری یو ہیڈ اے کوشچن. Like the bottom panel, you mean? اچھا اوپر اچھا ٹھیک ہے. تو بیسکلی اوپر یہ ہے کہ میں محض ایک میں نے خود سے وہ بنایا ہے ایک مطلب ڈسٹ. میں نے کہا کہ اچھا لیٹس اسیوم کہ فلاں ڈسٹ ہے، یہ اس کی کمپوزیشن ہے، اور میں خود سے ایک شیپ بنا کے اس کو آسمان پہ رکھ رہا ہوں جہاں پہ VH38 مون ہے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا اس تھیوریٹیکل ڈسٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے مجھے تو یہ جو کوانٹٹی ہے اس کو کلوجر فیس کہتے ہیں. بیسکلی یہ سیمیٹری کو پروب کرتی ہے. اگر یہ 0 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آبجیکٹ اسیمیٹرک ہے. لیکن بیسکلی ہو یہ رہا ہے یہاں پہ، یہ تھوڑا سا دیکھنا مشکل ہوگا، لیکن یہاں پہ کچھ گرے پوائنٹس ہیں اور یہ ریڈ پوائنٹس ہیں. جو یہ ریڈ پوائنٹس ہیں دیٹس کمنگ آؤٹ آف دا ماڈل، یعنی کہ میری جو تھیوریٹیکل ڈسٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ مجھے یہ لال پوائنٹس دے رہا ہے، اور جو آبزرویشنز ہیں جو پہلے سے میں نے کی ہوئی ہیں وہ یہ گرے سفید ڈاٹس ہیں. سو دی آبجیکٹیو از ٹو try to guess a theoretical dust distribution that can match well with the observations. یہاں پہ you can see کہ they don't really match that well, جو کہ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ we try to tweak the distributions, ہم نئی شیپس ٹرائی کرتے ہیں اور we try to get like a really good fit. What I found so far کہ اس ایکسرسائز میں it's not really possible to get a very good fit, جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ تھوڑا معاملہ پیچیدہ ہے. جو آبجیکٹ ہے it's a lot more complex than we thought. لیکن دس از جسٹ لائک این ایگزامپل کہ آپ خود سے ایک تھیوریٹیکل ماڈل بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ایزیوم کروں کہ VH38 مون ایسا ہی ہے تو اس کیس میں میری آبزرویشنس کیسی ہوں گی. تو ہم ان کو سیمولیٹڈ آبزرویشنس کہتے ہیں، اور اکثر اسٹرانومرز کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ سیمولیشنز اور آبزرویشنس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. باقی فیلڈس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اور اگر آپ کر پاتے ہیں تو وہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے کسی طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا یا آپ کا تکا کامیاب ہو گیا. Does that make sense? سوری آپ کا سوال تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ دس از جسٹ فار کمپلیشن، مطلب آپ کو دکھانے کے لیے. اس کی ڈیٹیلز میں بہت جاننا وہ پھر آپ کو واقعی نیند آ جائے گی. آلرائٹ، یہ ایک سائڈ نوٹ ہے. تو یہ جو امیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے خود سے تو نہیں لی، میرے ایک کولیبریٹر ہیں وہ US میں ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک فیسلٹی ہے جیمنائی نارتھ کے نام سے، ایک ٹیلیسکوپ ہے، اور انہوں نے اپنے آپ سے ایک اور طریقے سے جس کو اسپیکل انٹرفرامیٹری اسپیکل امیجنگ کہتے ہیں، جو کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نا ایک کسی بھی آبجیکٹ کی لگاتار بہت مطلب
تیز رفتار آپ تصویریں لیتے ہیں تاکہ کچھ جو ایٹماسفیئر کی جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ پھر کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے خود سے یہ کام کر کے مجھے یہ تصویر بھیجی, اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ میں اور میرے سپروائزر نے جو اسٹرکچر دریافت کیا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے, اور ان کی تصویر جو کہ یہ ہے نیئر انفرا ریڈ میں 800 نینو میٹرز. تو انہوں نے جو ان کی امیج جو اسٹرکچر دکھا رہا ہے وہ تقریباً وہ الٹا تو نہیں ہے لیکن ایک طرح سے پرپنڈیکولر ہے, کہ آلموسٹ ریفلیکٹڈ ہے, وہ دوسری طرف جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ مختلف ویو لینتھس میں VH38 مون میں یہ کئی سب اسٹرکچرز پائے جاتے ہیں, یعنی کہ ڈسٹ بہت کچھ کر رہی ہے الگ الگ ویو لینتھس میں. تو بہرحال یہ ایک حال میں ایک اسی وقت ایک پیپر لکھ رہا ہوں جس میں یہ سارے نتائج ہم جمع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اچھا, سو the color bar it's representing intensity. So I mean red is the brightest and then it drops off as you go towards indigo. اچھا, یہ اصلی رنگ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ویزیبل لائٹ سے آگے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو بھی میں نے آپ کو رنگ دکھائے ہیں یہ فالس کلرنگ ہے, یعنی کہ آپ ایک کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ دکھاتے ہیں کہ اچھا انٹینسٹی یا زیادہ روشنی کدھر پائی جاتی ہے. یہ بس ایک طرح کا لیبل ہے, رائٹ. سو اٹس ناٹ دا ریئل کلرز دو. آلرائٹ. اچھا, کوئی سوال؟ آخری ایک پوائنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اور آبجیکٹ ہے, اس پہ فی الوقت میں ابھی تک کام شروع نہیں, سنجیدگی سے کام شروع نہیں کیا, لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اس کا نام وی سیفی ہے. وی سیپ اس کو ہم کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اسی طرح کا ایک پھولا ہوا ستارہ ہے, ایک ریڈ جائنٹ ہے, ریڈ سپر جائنٹ ہے, کچھ بحث ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, اور اس کے ارد گرد ایک نیلے رنگ کا ستارہ ہے, اور اس پھولے ہوئے لال ستارے کی جو ہوا ہے اس نے گھیرا ہوا ہے اس دوسرے ستارے کو بھی. تو یہ ملتا جلتا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا نا شروع میں کہ ایک جو کامن انویلوپ میکنزم ہے کہ زیادہ ایوالو اسٹار دوسرے کو اس کو گھیر لیتا ہے, اور پھر یہ ایک پھر آگے جا کے ایک مرجر ہو جاتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سسٹم ایک پری مرجر سسٹم ہے, یعنی کہ ہونے کو ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے جیسے یہ جو بی ٹائپ سٹار ہے جیسے جیسے یہ گھومے گا اس کی ہوا میں آہستہ آہستہ وہ توانائی اپنی کھوئے گا, اس کا آربٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا, اور پھر آخر کار یہ دونوں ضم ہوں گے. تو اس پری مرجر سسٹم کو میری کوشش ہے کہ اس کو بھی اسٹڈی کیا جائے. تھوڑا سا کچھ ڈیٹا ہے تو وہ کیونکہ مرجرز جو ہیں اندازاً 10 میں ایک نظر آنا چاہیے, اور پچھلا جو ہمیں نظر آیا تھا وہ 2008 میں تھا. VH38 مون 2002 کی بات ہے. میں نے جب PhD شروع کی تھی تو میرے سپروائزر نے کہا تھا تمہیں دیکھنا ایک نیا آئے گا, لیکن وہ ہو نہیں سکا یا ہمیں ملا نہیں. لیکن اس طرح کے سسٹمز بڑے دلچسپ ہوتے ہیں کیونکہ ہونے کو ہو سکتا ہے یہ مرج کر سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ان پری مرجر سسٹمز کو بھی ہم پرکھیں سمجھیں تاکہ جو عمومی جو ایک کہانی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مرجرز ہیں کیا, ہوتے کیسے ہیں, اور بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم مزید اس کی تفصیلات ہم معلوم کر سکیں. آلرائٹ, بس ایک آخری چیز, میں نے بہت سی اصطلاحات استعمال کی, آپ نے سنا ہوگا انٹرفرامٹری, اسٹیلر ایوولوشن, بی ٹائپ سٹارز. یہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ایک میں کورس آج کل کراؤں گا فیب میں, جو کہ انہی موضوعات کے متعلق ہوگا. مثال کے طور پر ستارے ہو گئے, سیارے کیسے بنتے ہیں, بلیک ہولز, اور ڈارک انرجی, ڈارک میٹر. تو ایک پیڈ کورس ہے, آئی ہوپ فی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بیسک 100 لیول کالج یا ایون اس سے بھی کم پری کالج لیول کورس ہے,
تو یہ آپ ضرور جوائن کیجیے گا. اگر آپ کے پاس سوالات ہیں اٹ بی مور دین ہیپی ٹو آنسر دیم. اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ بھی ہو پس منظر فزکس یا میتھ یا اسٹرانومی کا, تو میری کوشش یہی ہے کہ آسان الفاظ میں, آج کی ٹاک کی طرح نہیں جو کہ ویسی ٹیکنیکل ہونی تھی کیونکہ وہ ایک ریسرچ ٹاک ہے, لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں, اور وہ بھی حالیہ آبزرویشنس کی روشنی میں. تو ڈو چیک اٹ آؤٹ, اف یو ہیو کویسچنز لیٹ می نو. اور یہاں پر پھر میں ٹاک کا اختتام کروں گا. مزید آپ کے سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجئے. جی آپ. مجھے میں نے پہلے ہی سوال کیا کہ جو ایولیوشنری سیکوینس ہے سٹارز کا, ایک تو وہ ذرا سا بتا دیں, اور یہ جو مرجر, میں تو یہ کہوں گا یہ مرجر اینڈ ایکوزیشن قسم کی بھی چیز ہے کہ ایک بڑا سٹار آپ پتہ چھوٹے سٹارے کو ہڑپ کر گیا یا کس طرح کر کے اینڈ پہ جو بچا ہے وہ کیا ہے. ڈز اٹ ہیلپ, یہ جو مرجر, جو میرا ایک اور لیول پہ سوال ہے, ڈز اٹ ہیلپ ایکسپیڈائٹس اور سلوز ڈاؤن دا ریگولر ایولیوشن آف دی اسٹیلر باڈیز, یہ جو پروسیسز ہیں اس طرح کے مرجرز اینڈ ایکوزیشنز, یہ ایک منٹ بس اس کانٹیکس میں بتا دیں کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے. اچھا, تو بہت مطلب مختصر, کیونکہ مختلف ستاروں کی جو ایولیوشنری جو سفر ہے وہ فرق ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پر ستارے وقت کے ساتھ اپنے کور میں, مرکز میں زیادہ بھاری ایلیمنٹس کو فیوز کرتے جاتے ہیں, اور جیسے وہ کرتے جاتے ہیں وہ مزید پھولتے چلے جاتے ہیں. بہت بھاری اگر ستارہ ہوتا ہے, یعنی کہ سورج سے 15-20 گنا زیادہ, تو اس صورت میں مرکز میں جب آئرن بنتا ہے تو اس کے بعد مزید فیوژن ممکن نہیں ہوتی, اور پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کو ایک سپر نووا کہتے ہیں, ٹائپ 2 سپر نووا کہتے ہیں. زیادہ تر ستاروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھولتے چلے جاتے ہیں, زیادہ بھاری عناصر بنتے رہتے ہیں, لیکن وہ آئرن تک نہیں پہنچتے. تو اس صورت میں, اور وہ ستارے ہوتے ہیں ہمارے سورج جتنے, سورج سے 8 گنا زیادہ جو بھاری ستارے ہیں, وہاں تک یہ سفر ستارہ طے کرتا ہے کہ آخر کار وہ اس قدر پھول جاتا ہے کہ اس کی باہر کی جو تہیں ہوتی ہیں وہ اس سے دور بھاگ جاتی ہیں, اور اس کی اپنی گریوٹی اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ میس سارا پھیل چکا ہے, تو اس وجہ سے پھر آخر میں صرف ایک کور رہ جاتا ہے جس کو ایک وائٹ ڈوارف کہتے ہیں. بہت مختصر یہ صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال ستارہ جون سا بھی ہو, وہ ہائی میس ہو یا لو میس ہو, اس نے ایک ہی چیز کرنی ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ پھولنا ہے. مرجر کے کانٹیکس میں, مرجر میں بچتا کیا ہے, تو اگر میں پیچھے لگا دیں گے دوبارہ, تو جو چیز بنی ہے بظاہر, ہاں اب یہ دیکھیں, جو چیز ٹھیک ہے, جو ریمننٹ ہے یا جو مرجر کے نتیجے میں چیز بنی ہے, بظاہر وہ کچھ لال سا ایک ستارہ ہی معلوم ہوتا ہے. فی الحال ہمیں جس طرح یہ نظر آتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی آبجیکٹ ہے یہ کسی ریڈ جائنٹ یا ریڈ سپر جائنٹ, یہ اقسام ہیں پھولے ہوئے ستاروں کی, ان میں سے یہ کچھ ہے. اچھا, کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہی رہے گا, اس پر کچھ بحث ہے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ بعد از مرجر جو ایولیوشن ہے, اس کے مطلب اس کی حتمی منزل کیا ہوگی, اس میں کچھ اختلاف ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ اور قسم کے ستارے ہوتے ہیں جن کو بلو اسٹریگلرز کہتے ہیں. یہ کچھ ستارے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں نیلے ہیں, آس پاس ڈسٹ ہے, گھومتے بہت تیزی سے ہیں. تو کچھ اسٹرانومرز ہیں جو کہیں گے کہ شاید مرجرز نے آخر میں جا کے یہ بلو اسٹریگلرز بننے. کچھ کا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی رہیں گے, یا بعد میں یہ بھی کیونکہ اگر یہ ایک نارمل ستارہ ہی ہے تو اس نے بھی جا کے سپر نووا ہونا ہے یا وائٹ ڈوارف بنے گا. تو اٹس ناٹ نون وتھ سرٹنٹی کہ آگے ہوگا کیا. مختلف سینیریوز ہیں, اور مزید کام شاید ہمیں اس پہ کوئی ٹھوس جواب دے سکے گا. تو ڈڈ آئی آنسر یور کوسچنز؟ اچھا, اور کوئی سوال آپ کا؟ اچھا, آپ کا جی اچھا سوری, پوچھیے. جی, ابھی ہبل کے بعد جیمز ویب گئی ہے. جی اور ہم کائنات کے ان گوشوں کو وی آر لوکنگ ایٹ دا کارنرز آف دا یونیورس پریٹی ویل.
تو نیبولائی ہو گئے اور ڈسٹ اسٹارمز ہو گئے, برتھ بلیک ہولز, وٹ ایور we had imagined and mathematics had predicted, we are pretty good at looking at it. So going through the electromagnetic spectrum, as we are looking at, it seems a lot of great complexity as compared to what Hubble is showing. What is the added value you get from this path? That spectrum analysis is showing to you something, big dust storms moving in the endless universe, while James Webb is showing us great pictures all around the clock, that how even the galaxies are moving, stars are born, nebulae are moving. So what is the real purpose of your research from a very difficult way? Spectrum analysis, a lot of dots to remake, etc., etc., etc. Am I clear? جی جی, میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کی کا جواب دینے کی. تو جو مقصد تھا اور ہے ہمارا وہ یہی تھا کہ جو یہ مختلف ہم مشاہدات کر رہے ہیں, اسپیکٹرا لینا, انٹرفرامیٹری, ڈائریکٹ یا اسپیکل امیجنگ وغیرہ وغیرہ, اس سب کو لے کے جو نتائج ہیں, جو مشاہدات ہیں, ان سے ہم ایک طرح کی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہم کہانی بنا سکیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہوا کیا تھا اس کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے, وہی جو مرجر جو میں نے بالکل شروع میں جس کا ذکر کیا تھا, لیکن ہو کیا رہا ہے اور ہونے کو آگے کیا ہو سکتا ہے, ان مشاہدات کو بنیاد بنا کے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سوال کو اس کا ایک جواب دیا جائے. اور اس کا ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہوتا, کیونکہ مثال کے طور پر میں اس ڈیٹا کو انالائز کر رہا ہوں, میری اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہوگی, میرے اور میرے سپروائزر کی, کوئی اور ہو سکتا ہے کہے کہ مجھے کچھ اور لگتا ہے, اور کوئی اور کہے گا نہیں تم دونوں غلط ہو, مجھے کچھ اور لگتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں تو اسی پہ بات کر سکتا ہوں جو میرا اپنا تجزیہ ہے. میں جس طریقے سے ان تمام ڈیٹا کو دیکھتا ہوں اور ان سے جو مجھے لگتا ہے اخذ کیا جا سکتا ہے یا اخذ کرنا چاہیے, تو بنیادی سوال تو یہی ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ہے کیا, آگے کیا ہوگا, مطلب بنیادی 3 سوالات. لیکچر کے اینڈ پہ آپ نے ایک فریز یوز کی تھی, لوز بال, کہ مجھے ملا نہیں ابھی مرجر کا ریسنٹ کیس. پروفیسر نے آپ کو کہا, آپ کے سپروائزر نے, کہ یو ول فائنڈ اٹ. تو اس میں یقیناً کائنات کافی بڑی ہے, لیٹس میک مور ایفرٹ. ٹھیک ہے, نہیں, وہ اصل میں بات یہ تھی کہ چونکہ اندازاً ہر 10-12 سال ایک مرجر ہوتا ہے, تو ان کو امید تھی, مجھے الفاظ صحیح استعمال کرنے چاہیے تھے, ان کو امید تھی میرے پی ایچ ڈی کے آغاز پر, مطلب جب ابھی پروجیکٹ شروع ہونا تھا اس وقت ان کو یہ تھا کہ ہونے کو ہو سکتا ہے کہ ایک اور کہیں سے مل جائے نا, تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ سکیں. تو وہ ہوا نہیں, لیکن ہونے کو ہو سکتا ہے کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, کبھی نہ ہو, ہمیں کیا پتہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو پاکستان میں کون سی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے, اور اگر ہم کوئی مطلب اپنے ناردرن ایریا میں چائنا بارڈر کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ بنائیں تو کیا ہم کسی چائنا کی ٹیلیسکوپ کے ساتھ مل کے اس کو انہینس کر سکتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دور بھی ہوں تو وہ انہینس ہو سکتی ہیں, یا کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ. اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ مجھے ان چیزوں کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے, میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو جب یہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سوائے یہ انٹرفیرنس ریز کے مطلب اور کچھ بھی ہمارے تک آتا ہے, کوئی ڈسٹ یا کوئی انرجی کوئی لاکھوں سالوں بعد یا کوئی کروڑوں سال بعد یہاں تک کچھ تھوڑی بہت پہنچتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا جواب تو مجھے نہیں پتا کہ سب سے بڑی ٹیلیسکوپ پاکستان میں کون سی ہے. جیسے یہ چند کچھ ریسرچ گریڈ ٹیلیسکوپس ہیں, جیسے ایک آئی ایس ٹی میں ہے. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آئی ایس ٹی والوں کے پاس ایک ہے جس پہ شاید کچھ لوگ ماسٹرز ریسرچ کرتے ہیں, کہیں کراچی میں کچھ اندازاً شاید وہ 12-14 انچ کی ہیں. یہ میرا گمان ہے, میں مطلب ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ چائنا کے ساتھ مطلب
ہاں تھیوریٹکلی اگر مثال کے طور پر آپ ایک انٹرفیرومیٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو بننے کو کہیں پہ بھی بن سکتا ہے. مطلب میرے خیال سے تو جن کی میں بات کر رہا تھا جیسے ویل ٹی آئی وہ چلے میں موجود ہیں ساؤتھ امریکہ میں, اور امریکہ میں جس طرح آلما ہے نیو میکسیکو کی ریاست میں, اور اسی طرح یورپ میں بھی کچھ انٹرفیرومیٹرز ہیں. تو بنانے کو تو آپ کہیں پہ بنا سکتے ہو, وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی کم ہو اور آسمان صاف ہو اور کسی قسم کی وہ لائٹ پولوشن نہ ہو. ہاں لیکن اگین دیٹس کیونکہ وہ ایک نیچر ریزرو ہے, سو کیا بنانی چاہیے وہاں پہ ٹیلیسکوپ. آئی نو کہ لوگ شوقیہ وہاں جا کے, مطلب میں خود گیا تھا کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے اور اپنی آنکھ سے ملکی وے دیکھی تھی, لیکن بٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی سورٹ آف کنسٹرکشن ان اے نیشنل پارک. لیکن اچھا تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اچھا تو وہ یہ جو میں اچھا اتفاق سے یہ سلائڈ آ گئی ہے تو ہاں جی, جو سب سے پہلی آبزرویشنس ہوئی تھیں تو یہ لیفٹ پہ اوپر جو تصویر ہے یہ ہبل نے لی تھی. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ تھا کیا, تو یہی اگر ٹاک کے شروع میں آپ آئے ہوتے تو کچھ میں نے مختلف سینیریوز کا ذکر کیا تھا جو اس وقت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ہونے کو ہو سکتا ہے. لیکن وہ پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ 2002 میں آؤٹ برسٹ کے دوران ہی یہ تصویریں ہبل نے لی تھیں, یعنی کہ روشنی وہاں سے آئی, آپ کو آس پاس کی ڈسٹ بھی نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ نیچے جو 3 پلاٹس ہیں لیفٹ پہ آپ کو اس کی کل روشنی وتھ ٹائم اس کو پلاٹ کیا ہوا ہے. درمیان والا جو گراف ہے وہ ٹیمپریچر کے متعلق ہے. ٹیمپریچر آپ کو اسپیکٹرا سے مل سکتا ہے. اسپیکٹرا سے مراد ہوتا ہے کہ جو روشنی آ رہی ہے اس کو آپ اس کے جو اجزاء ہیں ان میں تقسیم کریں, پھر آپ دیکھیں کہ کون سا جز زیادہ ہے کون سا کم ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون سی گیسز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے اسپیڈ بھی پتہ چل جاتی ہے گیسز کی یا آؤٹ فلو کی. تو اسپیڈ کا بھی اندازہ لگایا گیا تھا جو کہ کچھ 50 سے 100 کلومیٹرز فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ گیس کافی تیزی سے سفر کر رہی تھی. تو مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سب سے تیز کیٹیگری 4 ہریکینز ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ 10 کلومیٹر پر آور ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ 10s of kilometers per second کی رفتار پہ یہ گیس خارج ہوئی تھی اس سسٹم سے. تو ہاں me side. جی پوچھیں. Actually, I'm from social sciences. اچھا I'm concerned with the natural sciences, but I would like to invite your attentions towards 2 very core issues, or the centrality of the theories as to how they are based. One is it was God's will or the star, wandering star itself's will that came and collided with the already existing stars and Big Bang happened. One question is this. Sorry, did you just say Big Bang? Big Bang. Acha, okay. It was God's will or stars' free will that came from and disrupted the already existing stars and collided, and a Big Bang happened, and then the rest all proceedings took start. ایک کویشچن یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو تھیری ہوتی ہے یہ کیسے لا بنتی ہے, اور کچھ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, اینڈ اس کے پیچھے بھی ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں, اور either the science or the literal theories. Is it true? اور ڈارون کی تھیری جو ہے وہ تھیری آف ایولیوشن یہ لا کیوں نہیں بن سکی؟ اچھا, تو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا یہ خدا کا ارادہ تھا اس میں یا نہیں. اچھا کیا آپ خصوصاً اس مرجر کا پوچھ رہے ہیں یا آپ نے بگ بینگ کا asking about apart from this one. اچھا سوال آپ کا خاصا ہاں, لیکن اچھا اٹ ڈپینڈس, کیونکہ یہ سوال شاید زیادہ فلسفے کی طرف جا رہا ہے اور اس میں مختلف ہاں. تو اگین اٹس کنٹینجنٹ آن ورائٹی آف فیکٹرز. تو ڈپینڈنگ آن آپ کس نظریہ, اگر آپ ایک نیچرلسٹ ہیں تو
ایک آنٹولوجیکل نیچرلسٹ ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ محض جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو مادہ ہے وہ خود سے یہ کر رہا ہے. اگر آپ ایک میتھڈولوجیکل نیچرلسٹ ہیں اس میں پھر کچھ مختلف اور آراء آ سکتی ہیں. Will was not behind this all happening or blasting off or explosive happening that came to. Rest is free will. How free will came into a star, and star as a wandering came and disrupted اچھا already. جب ہم سائنس کرتے ہیں خاص طور پہ جدید سائنس تو اس میں ہاں لیکن یہ سوال ہے بہت دلچسپ. میں خود اس میں دلچسپی رکھتا ہوں. البتہ جو مشاہداتی سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے. تو جدید جو سائنس ہے وہ اپنے مطلب یا تو وہ اپنے آپ کو اس میں اس بحث میں ڈالتی نہیں ہے یا اس کی غرض نہیں ہے, جس طرح بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. باقی پھر یہ رہ جاتا ہے کہ فلسفی بنیادوں پر ان سوالات کے کیا جواب ہیں. تو it depends on destiny ہے. لیکن how do you view matter نا. اگر آپ اس کو ایک کارٹیشین سینس میں دیکھتے ہیں تو ڈیکارٹس نے تو کہا تھا مادہ انرٹ ہے اور اس میں کوئی فری ویل نہیں. بہت سے اور تہذیبیں ہیں جو مادے کو ایز اس کو وائٹلزم کہتے ہیں کہ دے لک ایٹ میٹر ایز مطلب دیکھیں تھیریز دو ہی ہیں. کہ سائنس کیا کہتی ہے آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. پری سوکریٹ یہ ہے کہ کائنات کیا ہے, یہ کوشچن تھا. سوکراٹ کے بعد ہوا ہے کہ انسان کیا ہے. یہ 25,000 سال سے انہی دو کوشچنس کے اوپر ہی دنیا چل رہی ہے. ان کے حتمی جواب نہیں ہے. اینجلس آتے ہیں اور یعنی وہ آتا ہے نیٹشے آتا ہے, مثال کے طور پہ کانٹ آتا ہے. اس کے بعد جو بھی جتنے بھی اس میں لائنیں جاتی ہے فلسفے کے پورا مغرب فری تھنکنگ پر ہی ہے نا فار 2500 ایئرس. مغرب نہیں, مثال کے طور پہ ایون جو اسلامک فلسفی ہے اس میں بھی آپ کو مختلف آراء اور 12th سینچری کے درمیان جب لیکن یہ سوالات جو ہیں نا فری ول کے, آیا کہ ایک چیز خود سے ہو رہی ہے, کیا اس کی کسی علت کے وہ ہے محتاج ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں جو فرسٹ ایکسپلوژن ہوا جیسے بگ بینگ تھا کہا گیا. ہاں اس یہ ہے بہت دلچسپ ہے اس میں. اچھا دوسرے والا کہ تھیری لا کیسے بنتی ہے. تھیری لا کیسے بنتی ہے. نہیں اچھا اس سوال کا میں جو ایک اس سوال میں مفروضہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر جو مجھے معلوم ہو رہا ہے نا کہ ایک چیز تھیری ہوتی ہے ایک چیز لا ہوتی ہے, لیکن تھیری بنیادی طور پر جس طرح میں نے اس کو سمجھا ہے اس کے کچھ مفروضے ہوں گے, ایگزیمز ہوں گے, اس کی بنیاد پہ کچھ پریڈکشنز ہوں گی اور اسی تھیری کے پیراڈائم کے اندر لاز ہوں گے. تو مثال کے طور پر نیوٹن کی جو فزکس ہے اس میں یہ مفروضہ ہے کہ ہر چیز ایک قوت ایگزرٹ کرتی ہے, اس قوت کے نتیجے میں وہ 3 لاز ہیں نیوٹن کے جو کہ سچ نہیں رہتے اگر آپ آئنسٹائن کی تھیری کو دیکھیں, کیونکہ آئنسٹائن کی تھیری کے الگ مفروضے ہیں کہ گریوٹی کی وجہ کچھ اور ہے. تو وہ لاز کا تعلق ایک کسی پیراڈائم سے ہے. مثال کے طور پہ جو کوانٹم میکینکس کے لاز ہیں وہ بالکل کچھ اور ہیں باقی ساری فزکس کے مقابلے میں. تو لاز ان اے سینس آر ڈیریویٹیو ڈرائیوڈ فرام تھیریز. اور لا کا یہ مطلب ایک شاید ایک غلط تاثر ہے کہ لا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہے اور ہر کیس میں ایسا ہی ہے, لیکن کم از کم فزکس کے تناظر میں ایسا نہیں ہے. اگین یہ سیشن اسٹرانومی سے متعلق ہے تو ڈارون کا میں ایک بایولوجسٹ نہیں ہوں تو اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلازما پورے نیچر کا جو آؤٹر ایکسٹرا ٹریسٹریل جس کو کہہ سکتے ہیں نا, اس میں اب جو چیز کائنات میں ہے, گلیکسیز میں ہے یا اپر لیول مطلب آئنوسفیئر ٹروپوسفیئر اس سے اوپر ہی اوپر ہے, تو جو اسپیس ہے وہ کتنا ہیزرڈس ہے. کیونکہ ہمارے لوگ تو جس طرح کہتے ہیں کہ چاند پہ تو ٹھیک ہے وہ تو ایک لمیٹڈ اس میں آتے ہیں, لیکن جو مارس کے یا اوپر یا اپنے سولر سسٹم سے اوپر سوچ رہے ہیں مین کہ اس کو اگر سوچا جائے تو بہت زیادہ, کیونکہ وہ فری الیکٹران اتنے زیادہ ہیں, وہ کتنا نقصان دہ ہے. آپ ایون وہ چیز واپس آئے گی آپ کا اسپیس جو بھی اسپیس کرافٹ ہے وہ ٹوٹلی ایکٹیویٹڈ ہوگا
وہ پہلے تو اس اسپیس کے اس ایریا میں انٹر ہی نہیں ہو سکے گا. اگر وہ ہوگا تو وہ ایک ایٹامک بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تو ہم پھر بھی یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ آیا کہ وہ باعث خطرہ ہوگا یا نہیں، تو اس کا تعلق اگین ڈپینڈ کرتا ہے. تو مارس کی آپ نے مثال دی، تو ظاہر سی بات ہے مارس پر کسی بھی قسم کی حیات باقی نہیں رہ سکتی. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک فضا نہیں ہے لیکن زمین کی طرح نہیں ہے. تو بہت سی جو آئنائزنگ ریڈیشن ہے وہ آ جاتی ہے. اسی طرح بہت سے اور جگہ ہیں جہاں پر مختلف مسئلے ہوں گے. اگر آپ سورج کی سطح پر ہوں گے تو سطح کا ٹیمپریچر تقریباً 6000 کیلوین ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں رہ سکتی. زمین پہ بھی آپ نے جس طرح آئنوسفیئر کی مثال دی، تو ایک تو ویسی آئنوسفیئر تک میرا نہیں خیال سے کوئی جاندار جانے کو جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بیس ہے جہاں پر آپ کا ایٹماسفیئر اچھا خاصا اس کی ڈینسٹی کم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ یہ مسئلے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ اوپر جاتے ہیں ایکسپوجر آپ کا بڑھتا رہتا ہے، یو وی ریڈیشن زیادہ آتی ہے. یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ٹروپوسفیئر آپ نے اس کا ذکر کیا، بادل ہوتے ہیں تو وہ جذب کر لیتے ہیں. تو مطلب بہت سے اس طرح کے ماحول ہیں جو کہ مضر ہیں انسانوں کے لیے. اور چاند پہ بھی اپنے اس کے مسئلے ہیں. اب چاند پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آرمسٹرانگ آرڈرن جب گئے تھے تو بغیر اس پریشر سوٹ کے آپ چل نہیں سکتے چاند پہ، چونکہ فضا ہے ہی نہیں. اور کیوں آپ کا سوال تھا کہ وہ لوگ کیوں جائیں؟ ہاں، تو چونکہ وہ ہیزرڈز ہے، لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچر سوٹ نہیں کرتا. ہمیں اللہ پاک نے ایک نیچرل ایک وہ دیا ہے، ام القرا جس کو ہم کہتے ہیں. جی جی، عربی میں بھی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سمجھ گیا. یہ جو آپ کو دنیا دی ہے یہ ام القرا ہے، اور ہر انسان اس میں آ کے اسی میں آخر میں یہیں سے جنے گا دوبارہ. یعنی آپ جہاں اسپیس پہ بھی چلے جائیں آپ کی ری گروتھ یا ری برتھ یہیں سے ہوگی. یعنی آپ دفن بھی ہوں گے یہیں سے، اسی مٹی سے اٹھے گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز پہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں کہ جو نیچرلی چیزوں کی جس ریکوائرمنٹ ہے نیچر میں اس پہ نہیں کرتے. وہ خطرناک سے خطرناک ترین چیزوں پہ وہ سارے ایکسپینسز لگ رہے ہیں کہ جو ٹوٹلی ایک ذرا بھی اگر سوٹ کے اندر آ کے آیا ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور کوئی اسپیس کرافٹ جو اسپیس سے واپس آتا ہے، خاص کر جو پلازما میں، وہ واپس آ ہی نہیں سکتا ایک تو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی لیے جو کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں دنیا میں کہ جو اسٹیرائڈز وغیرہ جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، شاہ ثاقب اس کا پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ایریے میں کسی بھی اس کے ذرے تک بھی نہ آ جائے. اور نیچر نے اس کی فلٹرنگ اس طرح کی ہے کہ وہ آتے آتے وہ ٹوٹلی فلٹر ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم بے دریغ میڈیا سے جس کو بمبارمنٹ کہتے ہیں نا ایک نیوز کی، وہ کر رہے ہوتے کہ ہم فلاں جگہ یہ وہ مطلب ٹوٹلی آپ کے پاس کمیونیکیشن تو آ گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب ویڈیو بھی آ سکے گی یا نہیں آئے گی یا جو بھی ہے آپ کی ٹرانسمیشن میں اعلیٰ وہ چلی گئی ہے. لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں ہے. جس طرح آپ ارتھ کی نیچے کور میں اندر سے اندر تک گئے 11-12 کلومیٹر تک گئے، لیکن اس سے زیادہ آپ اس کو آپ کے پاس پاسبل نہیں ہے وہ کہ آپ کو نقصان دہ انسان کے لیے وہ. اور قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اس میں آپ زیادہ نہ جائیں. اس کے باوجود بھی ہمارے یعنی وہ ڈائریکشن رانگ ڈائریکشن میں پوری نیشن کو یا پوری انسانیت کو ڈالا ہوا ہے کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے. آپ ان جگہوں کو ایک گھر بنا سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں وہاں پہ. اچھا سوال ہے، مجھے اس کا جواب نہیں پتہ. اس پہ بہت بحث ہے. مثال کے طور پر یہ ایلان مسک پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ مریخ کو ٹیرافارم سے مراد کہ اس کی آپ ساخت تبدیل کر دو، اس کو زیادہ آپ متحمل بنا دو زندگی کے لیے. تو وہ آیا کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے یا زمین کے مسائل ہیں مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج، اس پہ توجہ دینی چاہیے؟ تو وہ میں اس لحاظ سے آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. کیوں یہ کرتے ہیں اس کے بہت سے اور، جیسے ایک پہلو یہ ہے ایسٹرائڈ مائننگ کا، بہت ایک آپ نے شور سنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ فرض کریں اب یہاں پہ جس سطح پر ہم کنزیوم کر رہے ہیں
خصوصاً جو ڈیولپڈ دنیا ہے، تو اگلے کچھ دہائیوں میں ایک نوبت آئے گی کہ لیتھیم بھی ختم ہو جائے گا، جو عناصر جن سے ہماری تہذیب بنی ہوئی ہے، جدید تہذیب، وہ ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس صورت میں کیا ہمیں کسی ایسٹرائڈ سے، اگر ایسٹرائڈ میں زنک یا کاپر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں سے ہم مائن کر کے لا سکتے ہیں. تو کچھ اس کے یہ سرمایہ درانہ پہلو بھی ہیں کہ لوگ منافع کی خاطر یہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہم یہ ترقی اور اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کنونس نہیں ہے. جس طرح آپ نے بھی میں خود تھوڑا اسکیپٹیکل ہوں اس سارے پروجیکٹ کا، جو کہ ہمیں ایک وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹائپس ہیں نا سیولائزیشنس کی، کہ پلانیٹری اور پھر گلیکٹک وغیرہ، جبکہ زمین کے اپنے مسائل بہت مطلب باعث تشویش ہیں، خصوصاً کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کرنا ضروری ہے، اگر ہم یہ کر لیں گے تو یہ تباہ ہو جاتی ہے زمین، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک فلم تھی ڈزنی کی تھی، پکسار کی تھی، نہیں والی، جس میں یہ دکھایا ہوا ہے کہ زمین تباہ کر دی ہے، اب لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں کسی اس میں. ہاں تو اس طرح اس کے کوئی حتمی جواب. ہاں سر چلیں بعد میں ہم اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ ڈبیٹ دوسری طرف چلے یہ گی. ہے بہت دلچسپ ڈبیٹ ہے، دس از ویلیو لیڈن. یہ دوسری طرف چلے گی. بات کرتے ہیں. جی پوچھیے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر یہ کوپرنیکس اس زمانے میں وہ جو 9 آبزرویشنز کو ہینڈل کرتے، ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے، اس زمانے میں بیماری زیادہ تھی، مجبوریاں زیادہ تھیں، ایوریج یہی لوگیں کم تھی، تو علم بڑھتا ہی نہ کبھی. کہتے کہ اگر ٹیلیسکوپ کو توڑو، کتابوں کو جلاؤ اور یہ روٹی پانی کا مسئلہ حل کرو. تو ایک اس سے ویلیو لیڈن تھنگ. ہاؤ کین وی پاپولرائز سبجیکٹ لائک ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس ایٹ اے لیول کہ لوگ اس کو ایز اے پیور پرسوٹ کے طور پہ. آئی تھنک میں نے ایک بایولسٹ، آئی تھنک اٹ واز اسٹیفن جے گولڈ، اس نے کہا تھا کہ سائنٹسٹ ورکس لائک اے کلرک، رائٹس لائک اے جرنلسٹ اینڈ تھنکس لائک اے پوئٹ. تو میں نے تو کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں. اٹس ناٹ ایون فلاسفی، اٹ از پوئٹری. اب اگر ایک آپ نے رات کو اسپیس میں ایک فلیش نظر آیا، ایک آپ نے یا آپ کی ایکسٹینڈیڈ سینسز تھرو سم انسٹرومنٹ آپ نے کیپچر کر لیا ہے، تو اٹ از اگینسٹ مائی ہیومن نیچر کہ میں اس کے بارے میں ونڈر نہ کروں، سوچوں نہ اس کے بارے میں. تو یہ اٹس اے نیگیشن آف گاڈز فیکلٹی جو اس نے میرے اندر بنائی ہے، یعنی میری نفی ہے یہ، اور خدا کی نفی ہے. تو یہ اس کو وی ہیو ٹو پرسو دس تھنگ وٹ ایور جو بھی اس کا ہے. مجھے اس طرح یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی پاپولرائز اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں کا دماغ کھلے، وہ ذرا آگے چیزیں سوچنے کی کوشش کریں. ہمارے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جو آپ کا جو ہے، جو آپ کا 1 فیبرری والا جو آپ نے بتایا، اٹ از ون سچ تھنگ. تو وی بلیو کہ وی ہیو ٹو ڈو مچ مور دین دیٹ ٹو میک شیور کہ لوگ اس میں شامل ہوں اور اس میں سوال کریں. اینی آئیڈیا ہاؤ مینی ایمیچور اسٹرونامرز آر ادھر پاکستان میں؟ کوئی اسٹرکچر ہے اس طریقے کا کوئی؟ تعداد تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ خاصے ہیں. بہت سے لوگوں کو دلچسپی ہے اس شعبے میں. اس کو پاپولرائز کیسے کرنا ہے میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں مطلب مجھے ذاتی طور پر پڑھانے کا شوق ہے، کیونکہ یہ چیزیں مجھے دلچسپ لگتی ہیں، بہت سے اور لوگوں کو بھی لگتی ہیں. تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا، چونکہ تھوڑا بہت اگر 2 سال کا تجربہ ہے، اصطلاحاً کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بندہ سکھا دیے، مطلب مزید جو تعلیم ہے وہ منتقل کیا جائے. اور سوالات سے میں خود بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ، مطلب ہم سب سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سطح پر. جہاں تک پاپولرائزیشن کی، میرے خیال سے کافی کام ہو رہا ہے. چینلز ہیں، ٹھیک ہے، سارے چینلز معتبر نہیں ہوتے، لیکن میں نے کچھ بہت اچھے بھی ہیں جہاں پر لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کو آرٹیکلز ملیں گے، بہت سے لوگ اردو میں لکھ رہے ہیں مختلف فلکیات کے جو شعبے ہیں ان کے بارے میں. اور تو دلچسپی ہے. اب وہ آیا کیا ہم، مطلب کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ 25 کروڑ ہے. تو مطلب کیا ہم ایک شخص کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے؟ کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا یہ کرنا چاہیے؟ تو مطلب یہی ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں.
دیکھیں میں مطلب میں نے کوئی لیٹ می ریپیٹ جسٹ ڈسکسنگ ہیئر کہ ڈو یو بلیو اور ڈو یو ہیو یو آبزروڈ، اور میرا بعض کا ہوتا ہے کہ پیپل اور کلچر از جنرلی اینٹائی انٹلیکٹ. وہ اینٹائی انٹلیکٹ ہے، وہ بات کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، کبھی ایک بیریئر کبھی دوسرا بیریئر. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں یہ چیزیں مطلب اس طرح عمومی تاثرات نا بہت میری رائے میں بہت مشکل ہے قائم کرنا. لوگوں کے اپنے تجربے ہوتے ہیں، کچھ کہیں گے آپ کے سوال کا یہ جواب دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے، لوگ اینٹی سائنس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نفرت کرتے ہیں سائنس سے وغیرہ. کچھ لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہے. اس پر منحصر ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں نا. تو میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ ایک پورے ملک کی آبادی کو کہہ دو کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا کوئی اور تہذیب ہو. تو مطلب one needs to be a bit careful when making these generalizations. مطلب اب یہ میں اپنا ذاتی تجربہ اینیکڈوٹل ثبوت رکھوں گا. میرے مطلب ہر 2-3 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بچوں سے بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹرانومی کرنی ہے، ماسٹرز کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، کیا کریں وغیرہ. تو میرا واسطہ ایسے بہت سے لوگوں سے بچوں سے ہوا ہے جو ذہین ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں اس شعبے کے لیے، جو واقعی جانا چاہتے ہیں. میں جب پولینڈ میں ہوتا ہوں تو میں جانتا ہوں پاکستانیوں کو آئی ایس ٹی سے آئے ہوئے، یونیورسٹی آف پنجاب سے آئے ہوئے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جرمنی میں بھی آپ کو ملتے ہیں. اور تو مطلب دیر آر پیپل. ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا شوق نہیں رکھتے، لیکن اٹس فائن. مطلب آپ کیا کسی کا ہاتھ موڑ کے کہو گے نہیں بھائی تو نے فلکیات دانی بند ہے. سر شکریہ بہت آپ کا. صرف 2 کمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ میرا بحیثیت انسان سب سے خوبصورت تعارف ہے کہ آئی ایم این ایکسپلوریٹر. میں نے کائنات کو ایکسپلور کرنا ہے جو کچھ میرے ارد گرد ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ پہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، اس کی کتاب پہ رکھتے ہیں، بارہا سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گہرائی سے کائنات پہ گہرائی سے غور کرنا ہے. اور تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے پہلو کے بل بیٹھے لیٹے، وہ نا کائنات کے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ غور کرتے ہیں. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ کہ سر پاکستان الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی انٹلیکٹ کی بات ہو رہی ہے، بچوں سے لے کے اوپر تک. آپ میتھ اولمپیڈ دیکھیں، فزکس دیکھیں، کمپیوٹر سائنس دیکھیں، انٹرنیشنل کمپٹیشنز دیکھیں، اسٹرانومی، کمپیوٹر سائنس سے یا جہاں بھی دیکھیں، انٹلیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلچرل پرابلم ہمیں ڈریگ کر رہے ہیں پیچھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول اوور کم دس. شکریہ بہت.